چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ شرف ہے جو انہیں حاصل تھا، جس کی وجہ سے وہ امت سے مرتبے اور مقام میں بڑھ گئے۔ ایک صحابی رسول امت کے تمام اولیاء، ابدال، اقطاب، اقواس سے درجے میں زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ بات سمجھنے کی ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھ جائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ بس اب اختتام کروں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول، عاشق مصطفیٰ حضرت بلال حبشی کے وصال کا وقت قریب آیا تو گھر والے سبھی بے چین ہو گئے، لیکن سب سے زیادہ غم آپ کی بیوی کو تھا۔ پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے نکل گیا وَحُزْنَا، ہائے دکھ کی بات۔ یہ سن کر حضرت بلال نے آنکھ کھولی اور فرمایا، یہ میری بیوی وَتَرَبَہ، مت کہو بلکہ کہو اُتربہ۔ واہ خوشی کی بات، ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر حضور کی زیارت ہو گئی۔ خبر میں تو ہوگی نا بھئی، آپ بخاری شریف کی حدیث لے لو، مسلم شریف کی حدیث لے لو، ترمذی لے لو، ابن ماجہ لے لو، سب میں ہے ما كنت تقول فی حقہ ھذا الرجل۔ تو سرکار کا دیدار تو ہوگا۔ کیا کہا کرتا تھا تو دنیا میں اس شبیہ کے متعلق جن کی دکھائی جا رہی ہے، کیا کہتا تھا دنیا میں؟ تو اگر محبت ہوگی تو ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اللہ اکبر۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا نظارہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ ہدایت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ہدایت بخشش میں رحمت عالم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ صحابہ کرام غم سے نڈھال ہو گئے، پریشان ہو گئے، کھانا پینا برا معلوم ہونے لگا، زندگی گزارنا ناگوار لگنے لگا۔ حضرت بلال تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ بتاؤ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بھائیوں مجھے دیدار کرا دو۔ یہ حال تھا آپ کا۔ آپ تاب نہ رہ سکے بل اور ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ شام کے ایک شہر حلب۔ حلب کا نام تو سبھی جان گئے ہوں گے تقریباً، آج کل تو سبھی سن رہے ہیں نا حلب۔ حلب چلے گئے، تقریباً 1 سال وہاں رہے۔ اس کے بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور سرکار نے فرمایا، بلال تم ملنے نہیں آتے ہم سے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال بیدار ہوئے، آنکھ کھلی تو اضطراب بڑھ گیا۔ عرض کی آقا غلام حاضر ہے، اور اسی وقت سفر کیا مدینہ منورہ کا۔ اونٹنی پر سوار ہو کر رات دن سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی فرقہ فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہی دل کی حالت بدل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری۔ مسجد نبوی پہنچ کر آقا کریم کو تلاش کیا، وہی دیوانہ وار کیفیت، مگر سرکار مدینہ نظر نہ آئے۔ پھر ہج حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہ ملے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پنروار پر روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، شام سے غلام کو بلا لیا اور خود پردے میں چھپ گئے۔ اللہ اکبر۔ بلال زار و قطار روتے روتے بے ہوش ہو کر گر گئے، آہیں بھر رہے تھے، سسکیاں بھر رہے تھے۔ پورے شہر میں حضرت بلال کی آمد کا شہرہ ہو گیا، چرچا ہو گیا۔ ظاہر آپ مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ بلال کو دیکھنے کے لیے ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اہل مدینہ نے حضرت بلال کو کہا، اے بلال ایک دفعہ پھر وہی درد پر دی اذان سنا دو۔ حضرت بلال نے منع کیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حسنین کریمین سے کہتے ہیں، ان کی بات رد نہیں کریں گے۔ ان کے اصرار پر کہنے پر جب آئے، دونوں بچے تھے، حضرت بلال نے ان کو پیار کیا، انہوں نے اصرار کیا کہ اذان تو دے کر دکھائیں۔ ان کے اصرار پر اذان دینا شروع کی، شروع کے کلمے کہے۔ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مدہوش
مدہوشی کے عالم میں گر گئے، اور جب اس مدہوشی سے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتا تھا تو کہتا تھا اشہد ون محمد رسول اللہ، آج مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آیا، میں اس وجہ سے حساب نہ لا سکا۔ پھر وہ آپ چل دیے اور پھر دوبارہ واپس چلے گئے۔ جذب القلوب میں یہ بات درج ہے، صفحہ نمبر 215 پر۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری جنگ احد میں شہادت مصطفیٰ کی خبر سنی تو غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا جلوہ میری نگاہوں سے دور ہو گیا، جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میری بینائی بھی لے لے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری کی بینائی چلی گئی۔ مدارج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ حیوانات بھی اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے، سرکار کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور جب سرکار مدینہ نے وصال فرمایا تو ایک دراز گوشت جس پر سرکار سواری کیا کرتے تھے دیوانہ وار گھومتا تھا، آخرکار ایک دن وہ کنویں میں کود گیا۔ اسی طرح جو آپ کی اونٹنی تھی قصوہ یا تو وہ بھی بےتاب ہو کر اس نے کنویں میں، وہ بیچاری بہت اونٹنی کھانا پینا چھوڑ دیا اور اسی طرح اپنی جان دے دی۔ مدارج نبوت میں یہ بات بھی درج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بات سمجھنے کی ہے، اگر سمجھ جائے تو کام بن گیا، اور نہیں سمجھے تو کام نہیں بنے گا۔ بات وہی ہے کہ حضور، ایک صحابی تھے حضور کے حضرت زیاد، جنگ میں انتہائی شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلا رہی تھیں زخمیوں کو، تو جب ان کی آواز سنی تو ان کے پاس پانی لے کر گئی، تو انہوں نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہیں کی، کہا بس رسول اللہ کے قدموں میں جگہ مل جائے، میں چاہتا ہوں میری جان نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں نکلے۔ بس اتنا کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ زیاد جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ سرکار فوراً تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہوئے، جیسے ہی کہا زیاد آنکھیں کھولو میں آ گیا ہوں، آنکھیں کھولو میں آ گیا ہوں، زیاد کوئی آخری تمنا ہے تو بیان کرو۔ حضرت زیاد نے کہا آقا ایک تمنا ہے، یہ کہتے ہوئے اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھ دیا، اور زبان پر کیا جاری تھا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سرکار مدینہ کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ معدن الاخلاق میں یہ بات درج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، جان دے دی، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ کب سمجھیں گے؟ جب وقت گزر جائے گا جب سمجھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب نظام کیسے درست ہوتا ہے؟ نظام کیسے درست ہوتا ہے یہ بتاؤں آپ کو۔ ایک بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک کمار، ایک ہی کمار ہے اور بہت سارے گدھے ہیں، وہ سارے ایک قطار میں چلے جا رہے ہیں۔ بڑے غور سے اس نے مشاہدہ کیا، بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کمار سے کہا اے کمار، کیا سبب ہے، کیا سبب ہے کہ تمہارا گدھا کوئی لائن سے آؤٹ نہیں ہوتا ہے؟ تو کمار نے کہا کہ جو لائن سے آؤٹ ہوتا ہے میں اسے سزا دیتا ہوں۔ اسلامی سزائیں بھی وہی ہیں، جو لائن سے آؤٹ ہوتا ہے میں اسے سزا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کو دیکھ کے بہت سارے ضرورت ہی نہیں کرتے، وہ خود تو باہر ہوتا ہی نہیں ہے، دوسرے بہت سارے اس کو دیکھ کے باہر ہونے کی ضرورت نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم میرے ملک میں امن قائم کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کر سکتا ہوں۔ بولے جیسے یہ سیدھی کی ہوئی قطار ایسی کر سکتے ہو؟ بولے ہاں کر سکتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، کہا اچھا۔ بادشاہ اس کو اپنے محل لے گیا۔
تو ہر آدمی بھی اپنے گھر کا بادشاہ ہے. وہ اپنے گھر لے گیا, محل لے گیا, اور محل میں اس کو ایک منصب دے دیا. محل میں اس کو ایک منصب دے دیا. وہ منصب پر بیٹھ گیا. اور ایک دن ایک کیس آیا کہ ایک شخص نے چوری کی. جب چوری کی, بادشاہ نے اشارہ کیا, ان کی طرف لے جاؤ. چوری کا کیس آیا, ان کی طرف آیا. اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو اس پر جو شخص پکڑ کے لایا تھا, اس نے آ کے اس کو مار کے کان میں کہا, صاحب یہ فلانے وزیر کا خاص آدمی ہے, کچھ خیال کیجئے. اس نے یہ سنا اور سن کر کچھ نہیں کہا چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب تو وزیر کو بڑی بے چینی ہوئی تھی, میں تو اصل کارندہ یہ ادھر ادھر ہو گیا تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہوگا. تو اس نے آ کے کہا, ارے صاحب کچھ خیال کیجئے, اپنے ہی آدمی ہے. اس نے سنا اور سن کے پھر متوجہ ہوا, کہا چور کا ہاتھ اور سفارشی کی زبان کاٹ دی جائے. بس وہ دن تھا کہ اس وزیر کی زبان کٹی اور چور کا ہاتھ کٹا. ایک جرم بھی نہیں رہا, سب سیدھے ہو گئے. اگر نظام کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے صحیح ہوگا, اس طرح سے صحیح ہوگا. ہر آدمی اپنی ذات میں انصاف کرے, اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے. اب وہ انصاف کردار کا اچھا ہونا کیا ہے؟ دیکھو میں تمہیں بتاؤں ایک بار, ہنسو گے سب لوگ اس پر. اگر کوئی مرد جانچنا چاہے کہ میں کردار میں کیسا ہوں, تو کیسے جانچے گا؟ کیا کرائٹیریا ہے اس کے پاس؟ بس ایک کرائٹیریا آسان بتا دیتا ہوں کہ اس کو اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ درکار ہوتا ہے, تو اس نے اس کے لیے جو سینٹیمنٹس قائم کیے ہوتے ہیں, دیکھ لے وہ سینٹیمنٹس مجھ میں ہیں کردار کے. اگر ہے تو اس کا مقصد میں درست آدمی. ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا کہ بہت خوب تر اچھے کردار کا مالک ہو, برے کردار کا آدمی نہ ہو, ایسا ہو ایسا ہو. چاہے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرے, چاہے اپنی بہن کا رشتہ تلاش کرے, یہی سوچتا ہے نا. تو اپنے کردار پر نظر رکھے, اسی وقت معاملات سارے درست ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. اب جو ہے وہ 10 نکات بیان کر دوں, کیونکہ یہ 100 نکات ہیں تقریباً, تو 100 میں سے 10 بیان کر دیے تھے, 10 انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا. اللہ اکبر. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحبہ وبارک وسلم. پچھلی محفل میں 10واں نقطہ یہ تھا, منہ سے والدین کی توہین کا ایک لفظ نہ نکالو. والدین کی توہین میں منہ سے ایک لفظ نہ نکالو, یہ قرآنی پیغام ہے. نمبر 11, والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہو. قرآن کا حکم ہے. حساب لکھ لیا کرو, جب معاملات کرو تو حساب لکھ لو, یہ بھی قرآن کا حکم ہے. کسی کی اندھا دھن تقلید نہ کرو, اندھی تقلید نہ کرو کسی کی, ٹھیک ہے. نمبر 14, اگر مقروض مشکل وقت میں سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو. نمبر 15, سود نہ کھاؤ, یہ بھی قرآن کا حکم ہے. نمبر 16, رشوت نہ لو, یہ بھی قرآن کا پیغام ہے. نمبر 17, وعدہ نہ توڑو, یہ بھی قرآن کا پیغام ہے. نمبر 18, دوسروں پر اعتماد کیا کرو. نمبر 19, سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو, آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرو, یہ بھی پیغام ہے قرآن کا. نمبر 20, لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو. اور محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ایسے ہی گزر گئی, میں بھی پڑھ گیا, سب نے سن لیا, بات ختم ہو گئی. یہ اس کتاب کا پیغام ہے جو ہمیں راستے پر لانے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا, اللہم اہدنا الصراط المستقیم ثم ثبتنا علی صراط. اللہ
ہمیں سیدھی راہ پر چلا اور پھر اس پر قائم فرما، اس راہ صراط پر قائم فرما۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول